نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین، سورہ آل عمران آیت نمبر 133 اور 134 تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں سود کی حرمت کو بیان کیا اور سود خوری سے منع فرمایا اور جہنم کی عذاب سے ڈرایا اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا۔ اب انسان کو اگر کسی بات سے بندہ روکتا ہے تو اس کا متبادل کیا چیز ہے؟ مثال کے طور پر بندہ کہتا ہے جی وہاں نہ بیٹھو، یہاں بیٹھو، یہ کام نہ کرو، فلاں کام کرو، یہ کاروبار چھوڑ دو، فلانا کاروبار کرو۔ متبادل کوئی چیز تو بتاتا ہے نا کہ یہ کام نہ کرو اور یہ کام کرو۔ اور انسان کو متبادل کام کی طرف شوق اور رغبت تبھی ہوتی ہے جب اس میں اس پہلے والے کام سے زیادہ فائدہ نظر آئے، تبھی تو بندہ جاتا ہے نا جی۔ اب سود چھوڑنا ہے، اس کے متبادل کیا ملنے والا ہے؟ فرمایا اس پوری کائنات سے بڑی جنت ملنے والی ہے۔ اگر تم یہی 4 پیسے دنیا کے سود کے سوچو گے نا کہ جناب لاکھ روپے کی خاطر 2000 مل گیا، 250 مل گیا، جتنا بھی مل گیا، تو پھر اتنی بڑی جنت سے محروم رہ جاؤ گے۔ اور اگر اس سود کے حرام پیسے کو چاہے وہ جتنی مقدار میں بھی ہے چھوڑ دو گے، اس کے بدلے میں اس کائنات سے بھی بڑی جنت اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو چھوڑو ان چند پیسوں کو اور اللہ تعالیٰ سے جنت کا سودا کرو۔ رب جنت تمہارے لیے سجا رہا ہے اور تم چند سود کے سکے اور پیسے لینے کے چکر میں پڑے ہوئی ہو، اور کتنا بڑا اپنا خسارہ کر رہے ہو، کتنا بڑا اپنا نقصان کر رہے ہو، تمہیں اس چیز کا احساس نہیں۔ لہذا اس کو چھوڑو اور اس کی طرف جاؤ۔ اس کو چھوڑو یعنی سود کو چھوڑو اور اس اللہ کی وسیع والی جنت جس کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبر الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، ایک بالشت کے برابر جگہ جنت کی اس پوری کائنات سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، جلدی کرو، دیر نہ کرو، دوڑ لگاؤ، فوراً پہنچو اللہ کی مغفرت کی طرف۔ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اللہ کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے، جو مغفرت کا دریا، جو مغفرت کا دربار کھلا ہوا ہے، جاؤ جلدی پہنچو، اللہ سے مغفرت حاصل کرو۔ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو جاؤ، رب معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہے۔ سبحان اللہ۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا رب رات کے آخری پہر اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ آ کے صدا لگاتا ہے حل من مستغفر، اوے لوگو ہے کوئی تم میں بخشش مانگنے والا، ہے کوئی تم میں سے جو مجھ سے معافی مانگے، میں رب اس کو معاف کرنے کے لیے خود آ چکا ہوں۔ اور 24ویں پارے میں فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے گناہ گار بندو کیوں اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہو؟ جلدی کرو، اللہ سے توبہ کرو، بس تیرے توبہ کرنے میں دیر ہوگی، تیرے رب کے معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں ہوگی۔ اس لیے فرمایا سارعو، دوڑ لگاؤ مغفرت کے، تمہاری دوڑ سود کے لیے، تمہاری دوڑ پیسے کے لیے، ساری بھاگ دوڑی دنیا اکٹھی کرنے کے لیے، اور رب مغفرت کا دربار کھول کے بیٹھا ہے، کبھی تم نے توجہ ہی نہیں کی۔ آؤ اپنے اللہ سے معافی مانگو، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، سود کے پیسوں سے مغفرت بہت بڑی چیز ہے۔ وہ جنت، اور جنت کی طرف دوڑو، دنیا کے 4 پیسے مل بھی گئے تو کیا ہوئے، اللہ کی جنت ملی تو اصل کامیابی اس کو مل جائے گی۔ دنیا کی زندگی وہ 100 سال گزر جاتی ہے، شاعر کہتا ہے دنیا کی زندگی ہو 100 سال گزر جاتی ہے، گدڑی کاندھے پر ہو یا شال گزر جاتی ہے۔ کوئی گدڑی نے کسی نے رکھی ہوئی ہو یا قیمتی شال رکھی ہو، بہرحال گزر ہی جاتی ہے۔ دنیا کی زندگی ہو 100 سال گزر جاتی ہے، گدڑی کاندھے پر ہو یا شال گزر جاتی ہے۔ گر امیروں کی اقبال گزر جاتی ہے تو غریبوں کی بھی بہرحال گزر جاتی ہے۔ اس زندگی نے تو گزر ہی جانا ہے۔ فرمایا آؤ تمہارے مرنے کے بعد آگے جنت تمہارا انتظار اور استقبال کر رہی ہوگی۔ اصل کامیابی تو یہ ہے، یا تو یہ ہو بھائی صرف امیر بندے مرتے ہیں، غریب بندے مرتے ہیں اور امیر بچ جاتے ہیں، چلو پھر تو بندہ محنت کرتا۔ جب زندگی تقریباً سب کی برابر ہے، بن جوڑ امیر غریباں دے، ملے کفن بھی نال نصیباں دے، یہاں جوڑ بن جاتے ہیں، امیر غریب اکٹھے ہو جاتے ہیں، سب نے زیر زمین چلے جانا ہے۔ اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، سکندر گیا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ ہم نے ایسے لاکھوں دیکھے جن کا معطر بدن تھا، مزین چلن تھا، جو قبر اکھیڑی نہ جزو بدن تھا نہ تارے کفن تھا، مٹی نے نام و نشان مٹا دیا۔ تو فرمایا جب دنیا سے مٹ ہی جانا ہے تو آخرت کی تیاری بھی تو کرو نا۔ 4 دنیا کے پیسوں کے لیے رب کو ناراض کر بیٹھے ہو، جنت کو ٹھکرا دی ہے تم نے۔ وہ جنت، جلدی کرو، جلدی دوڑ لگاؤ جنت کی طرف۔ یا اللہ وہ جنت کیا ہے؟ فرمایا عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک ہوتی ہے لمبائی، اس کو طول کہتے ہیں، عرض تو چوڑائی کو کہتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے طول نہیں بیان کیا، اللہ نے عرض بیان کیا۔ جس کی چوڑائی اتنی ہے اس کی لمبائی کتنی ہوگی؟ سبحان اللہ۔ ہم مدرسے میں پڑھتے تھے تو قریب ایک مسجد تھی، وہاں ٹھہرتا بھی تھا اور رات کی نمازیں بھی وہاں پڑھاتا تھا۔ وہاں اس گاؤں کے ایک عالم تھے مولانا افضل صاحب، پتہ نہیں اب بیچارے ہیں یا فوت ہو گئے، اللہ بہتر جانے۔ تو رات کو نا وہ ایک جگہ پہ بیٹھتے تھے، محلے والے تو وہ دوسری مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، لیکن وہاں آ کے گپ شپ لگاتے تھے۔ تو اس پہ بات ہوئی نا، یہ بات مجھے وہاں سے یاد ہے۔ تو عرض السماوات والارض، اتنی چوڑائی ہوگی۔ تو ایک بندہ بزرگ بولا، اس نے کہا مولوی صاحب اتنی زمین اتنے رقبے نو کی کرنا ہے؟ اتنے رقبے نو اصل کرنا کہ آسمان زمین کی برابر چوڑائی۔ انہوں نے فرمایا کوئی سیر سپاٹا نہیں کرنا؟ اس نے کہا جی سیر سپاٹا بھی بندہ کتنا کر سی؟ انہوں نے فرمایا وہ نیک بختہ، پنجابی کہنے وہ نیک بختہ ہے، وہ گھاس کاٹنے کے لیے گدی پہ جاتے تھے، اس کھوتی پہ چڑھ کے تو سیر سپاٹا نہیں کرنا، وہاں برق رفتار ہوگا۔
برق بجلی کی رفتار، وہاں برق رفتاری کے ساتھ تو نے سیر سپاٹے کرنے، او جناب بجلی جس طرح آتی ہے وہ وہاں گیا پھر وہاں گیا، وہاں تو اللہ تعالیٰ نے بنائی عیش کے لیے جگہ ہے، تو پھر عیش کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس حساب سے سامان بھی تیار کیا ہوا ہے۔ اس لیے دنیا کی سوچ میں وہ جنت آ نہیں سکتی، یہ جنت کے اندر کیا کچھ ملنے والا ہے۔ فرمایا وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، آسمانوں اور زمین سے کے برابر اس کی وسعت ہے۔ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور وہ جنت اللہ نے تقوی والوں کے لیے تیار کی ہے، انشاءاللہ ہمیں ملے گی، بولو انشاءاللہ۔ ہمارے بعض ساتھی بالکل مایوس ہونا ہے، یہ ایسا جنت کتنے ہونا تو سا نہیں ہونا، پھر کس ہونا کافرہ جانا؟ جنت اللہ نے متقین ایمان والوں کے لیے تیار کی ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت پہ امید رکھنی چاہیے۔ ہم گناہگار ہیں، ہم اپنے اعمال سے نہیں اپنے رب کی رحمت سے جنت میں جائیں گے۔ ہمارا رب اتنا مہربان ہے کہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا اور ہمیں جنت عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اعدت للمتقین، اچھا وہ متقین کون ہے جی جن کے لیے جنت تیار ہے؟ ان کی کوئی نشانیاں، ان کی کوئی صفات تو سنو۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء والضراء، خوشی میں بھی اور تکلیف میں بھی، جیسے کیسے حالات ہوں اللہ کے نام پہ دیتے رہتے ہیں۔ خرچ کرنے والے، کنجوس آدمی نہیں، سخی آدمی، وہ جنت میں بھی جائے گا اور اللہ کی رحمت کی بھی زیادہ قریب ہوتا ہے جی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خوشی کا ذکر پہلے کیا جی۔ عموماً جب بندہ خوشحال ہوتا ہے نا تو اس وقت صدقے کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا۔ بیمار ہو جاؤ، او ہو حالت بڑی خراب ہو گئی جی، صدقہ کر دو جی۔ یعنی ہم تو صدقہ صرف اسی وقت کرتے ہیں نا جب بیماری آ جائے، بیماری کو بھگانے کے لیے، جنات کو ٹالنے کے لیے، مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے۔ اس میں کوئی شک نہیں، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، لیکن صرف یہی نہیں ہے کہ جب بیمار ہوں گے تو پھر ہی صدقہ کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے فی السراء، تکلیفوں میں بھی کرو لیکن پہلے جب آسانیاں ہو نا، جب صحت ہو پھر صدقہ کرو، خوشحالی میں صدقہ کرو، یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی کی موت کا وقت آتا ہے، وہ کہتا ہے جی اتنے پیسے نا مسجد میں دے دو، اتنے فلاں غریب کو دے دو، اتنے فلاں مسکین کو دے دو، تقسیم کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب تو اعلان نہ کر، اب خود ہی لوگ لے لیں گے، تیرا وقت چلا گیا۔ جب تو نے کہنے تھے نا کہ فلاں جگہ دینے، اس وقت تیرے پاس اختیار تھا، اس وقت تو نے دینے تھے، حدیث سے مفہوم بیان کر رہا ہوں، جب تیرے پاس اختیار تھا تو اپنے ہاتھ سے دیتا، وہ یہ بات تھی۔ آج دیکھ لیجئے، اپنے ہاتھ سے زکوٰۃ فرض نہیں دی، اپنے ہاتھ سے صدقہ زندگی بھر میں نہیں دیا، مرنے کے بعد دیگیں چڑھیں گی، وہ تو لوگ اپنا بعض دفعہ اکثر اوقات اپنے نام بنانے کے لیے کرتے ہیں کہ لوگ کہیں کہ ماشاءاللہ جی بڑا صدقہ کیا۔ اپنے ہاتھ سے دو تاکہ کل اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پیش ہو تو وہ صدقہ جو تو نے اپنے ہاتھ سے دیا ہوگا جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، ایک کھجور کا ٹکڑا بھی ہو تو دو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور اسی طرح فرمایا مجبوری ہو، بیماری ہو، کمزوری ہو، غربت ہو، پھر بھی صدقہ کرو۔ ضروری تو نہیں ہے کہ بہت زیادہ مال پیسہ ہو تبھی۔ حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ، سید عبد الرحمن بن عوف اور اسی طرح اور کئی صحابہ، یہ بڑے مالدار تھے، اس لیے احادیث میں ان کے صدقوں کے چرچے ملتے ہیں۔ پیسہ جو تھا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ یہ فقیر لوگ تھے، یہ غریب لوگ تھے، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان متوکلین میں سے تھے جو صبح کا ہے تو سارا ہی خرچ کر دیا، شام کو بچا کے نہیں رکھا، شام کو دیکھا جائے گا۔ تو انہوں نے اتنا مقام کیوں پایا؟ ان کے پاس تو نہیں تھے کہ انہوں نے گھوڑے دیے ہوں، ان کے پاس تو نہیں تھے کہ سونے چاندی دیے ہوں، مال جو نہیں تھا، انہوں نے مقام اس لیے پایا کہ انہوں نے محنت مزدوری کی۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو خود بھی فاقے سے ہے، خود بھی پیٹ کو سہارا دیا ہوا ہے، اب جناب صدقہ کیا کرے، کچھ ہو تو دیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے مزدوری کے لیے نکل گئے اور ڈول کھینچ کھینچ کے کھجوروں کا جناب چنگا لب بھر کے لے آئے اور بیٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ سے کھلانا شروع کر دی۔
تو یہ اس طرح کام کرنے والے تھے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا ان کی پسند ہے. ضروری نہیں کہ بہت زیادہ مال ہو. ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تبوک کا موقع ہے اور ان کی بات تو کیا ہی عجیب بات ہے. تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد اعلان فرمایا کہ بھائی سفر بڑا لمبا ہے، سارے آدمی گھر سے خرچہ لے کر آؤ. اسی موقع پر حضرت ابو بکر سارا مال لے کر آئے، عمر آدھا لے کر آئے، اور اسی طرح کئی صحابہ لے کر آئے. حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فاقے سے ہیں، کئی دنوں سے کھانے کے لیے کچھ نہیں. وہ چلے گئے مزدوری کے لیے. ایک یہودی کے ہاں مزدوری ملی اور اس نے کہا ڈول کھینچ کھینچ کے میرے اس باغ کو پانی پلاؤ، شام کو 4 سیر کھجوریں دوں گا. سارا دن ڈول کھینچے پیٹ پہ پتھر باندھ کے، شام کو 4 سیر کھجوریں ملی. اس کے 2 حصے کیے، چادر کے ایک طرف باندھا 2 سیر یہ بچوں کے لیے، دوسری طرف 2 سیر باندھا یہ اللہ کے نبی کی خدمت میں لے کر جاؤں گا. چادر پیچھے ڈالی اور مسجد نبوی کی طرف جا رہے. راستے میں ایک صحابی ملتے ہیں اور ان سے جا کے پوچھا کہ بھائی مسجد نبوی میں جو حضور نے فرمایا تھا کہ بھائی سارے مال جمع کراؤ، کسی نے کچھ دیا ہے؟ انہوں نے کہا ڈھیر لگ گئے، ادھر تو کھجوریں اور آٹا اور جو کچھ تھا صحابہ اٹھا کے لے آئے. اب دل میں خیال آیا کہ تو ڈھیر لگا ہوا ہے اور یہ میں 2 سیر کھجوریں لے کر جاؤں گا، اللہ کے نبی کہیں گے اتنی تھوڑی سی لے کر آیا، ایک تو سارا دن ضائع کر دیا. تو میں کاش زیادہ میرے پاس ہوتی تو میں زیادہ لے کر جاتا. ابھی یہ دل میں خیال ہے کہ بہت تھوڑی ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں شرماتے شرماتے جا رہے. ابھی وہ پہنچے نہیں ہیں کہ جبرائیل پہلے نبی پاک کے پاس آئے اور سارا واقعہ بتایا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ایک بندہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے ڈول کھینچتا رہا صرف میری رضا کے لیے. اب وہ آ رہا ہے، اے میرے نبی صدقہ اس طرح اس سے لینا کہ اس کا دل خوش ہو جائے. وہ شرماتے ہوئے جا رہے ہیں، نبی پاک بار بار دیکھتے ہیں پتہ نہیں وہ آ نہیں رہا، کب پہنچے گا. وہ جو ہی سامنے ہوا حضور آگے بڑھے اور فرمایا ابو عقیل تیرے صدقے نے تو آسمان پہ دھوم مچا دی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ چادر ان کے کندھے سے اتاری اور نبی پاک خود کھول رہے ہیں، ان کھجوروں کو خود نکال رہے ہیں اور جو ڈھیر لگا ہوا تھا اس کے اوپر بکھیر رہے ہوں. اور حضور فرماتے اوے لوگو ابو عقیل کے صدقے نے تو ایسا اللہ تعالیٰ کو خوش کیا ہے کہ سارے مدینے والوں کا صدقہ ایک طرف رہ گیا اور ابو عقیل انصاری کا صدقہ تو سب سے نمبر لے گیا ہے. تو یہ کیا تھا؟ کوئی مال زیادہ تھا؟ 2 سیر کھجوریں تھیں، صرف اخلاص زیادہ تھا، اللہ کی رضا زیادہ تھی، دنیا کی لالچ نہیں تھی، کسی سے یہ نہیں کہ نمود و نمائش کے لیے، صرف اپنے اللہ کی رضا کے لیے. ہم بھی پیسے دیتے ہیں نا، ہم بھی پیسے دیتے ہیں، 150 مسجد میں بھی دیتے ہیں اور شادی بیاہ پہ بڑا نوٹ دیتے ہیں، لفافے میں بند کرتے ہیں، اوپر نام لکھتے ہیں. نام اوپر کیوں لکھتے ہیں؟ اگر ان کی خدمت کرنا مقصد ہو تو بندہ نام تو نہ لکھے نا. نام اوپر اس لیے لکھتے ہیں تاکہ اس کو پتہ لگے، یہ پتہ اس کو لگانے کے لیے نام لکھتے ہیں. فرمایا اللہ کو وہ صدقہ پسند ہے جو کسی کو پتہ لگانے کے لیے نہیں، صرف رب کی رضا کے لیے دیا. یہ ہے ابو عقیل انصاری جس نے یہ نہیں کہا کہ میرا نام بن جائے، لیکن اللہ نے نام بنا دیا، ایسا نام بنایا کہ اس کے صدقے کا ذکر سن کر آج ہر ایک کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. ایسا اللہ تعالیٰ کو ان کا صدقہ پسند آیا. یہ ان کا اخلاص تھا کہ صدیوں بعد بھی ان کے صدقے کو یاد کر کے لوگ رو پڑتے ہیں. اس وقت اللہ کے نبی اور رب کتنے خوش ہوئے ہوں گے. تو ایسا دینا کہ جس کو دیکھ کر رب راضی ہو جائے. تو فرمایا ينفقون فی السراء والضراء، خوشی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور ضرر اور تکلیف میں بھی خرچ کرتے ہیں. کیوں؟ وہ اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں نا. والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے ہیں. والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے. غصہ آنا یہ تو ایک فطرتی بات ہے. یہ نہیں فرمایا کہ ان کو غصہ آتا ہی نہیں ہے، یہ اللہ نے نہیں فرمایا ان کو غصہ آتا ہے، فرمایا غصے کو پی جاتے، غصے کو روک لیتے. کاظمین کہتے ہیں بند کرنے کو. عرب کے اندر مشکیزیں ہوتے تھے نا، پانی مشکوں میں بھر کے لاتے، چمڑے کی مشکیں، اوپر سے جو ان کو باندھتے تھے نا اس کو کہتے ہیں کاظم، باندھنے والا، وہ مشکیزے کا منہ باندھنے والا. اندر غصہ کھول رہا ہے، اوپر سے بندہ اپنے آپ کو زبان کو روک لے، یہ ہے جنتی بندہ.
اچھا اب کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں ڈاکٹر بھی کہتے ہیں، لوگ بھی کہتے ہیں کہ فلانا بندہ جڑا نا یہ اپنے اندر جناب غصہ رکھ رکھ کے نا کسی کو تو کچھ نہیں کہا لیکن اپنا ستیہ ناش کر دیا، کہتے ہیں نا لوگ، تو تھوڑا باہر کڈو گل خیر ہے، کہتے ہیں نا باہر کڈو تاکہ اپنا بیڑا غرق کر دیے۔ اب اللہ فرماتے باہر نہ کڈو، ہمارے جو خیر خواہ ہیں وہ مشورہ دیتے ہیں باہر کڈو، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں باہر نکالو، اندر تیری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں باہر نہ نکالو۔ اب کیا کرے؟ اللہ نے اگلا حل بتایا اس کا، فرمایا اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ اندر رکھے رکھو، اندر رکھے رکھو گے تو کڑتے رہو گے نا، پھر تو بیمار ہی ہونا ہے۔ اللہ نے آگے بتایا والعافین عن الناس، اندر رکھے نہیں رکھنا بلکہ لوگوں کو معاف کر دینا ہے۔ جب معاف کر دو گے تو جذبات ختم ہو جائیں گے، معاف کرنے کی عادت بناؤ۔ رب نے یہ تھوڑا ہی کہا ہے کہ اندر رکھے رکھو جناب سارا سال اور اکڑتے رہو جی، دیکھو بس وہی وقتی طور پہ بات ہوئی، غصہ آ بھی جاتا ہے، وقتی طور پہ اختلاف بھی ہو جاتا ہے، لیکن اب ساری زندگی کا مشن یہ نہیں بنا لینا کہ بس میرا مشن یہی ہے، جو فلاں ہو جی اس وقت یہ آنکھیں سی بات ہوئی تو بات ختم۔ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنا سیکھو، معاف کرنے کی عادت بناؤ۔ یا اللہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میں اس کو کہوں بھی کچھ نہیں، معاف کیسے کروں؟ پھر بھی وہ بات اندر میں رہ جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں اس کا طریقہ بھی بتاتا ہوں، واللہ یحب المحسنین۔ اس نے زیادتی کی نا تو اس کے ساتھ احسان کر، تو اس کے ساتھ نیکی کر، جب تو نیکی کرے گا خود بخود وہ بھی پلٹ کے آئے گا اور وہ بھی تیرے ساتھ نیکی کرنے پہ مجبور ہو جائے گا، تو رب کا محبوب بن جائے گا اور تیرا دشمن بھی تیرا دوست بن جائے گا۔ اسی طرح بالکل اللہ نے فرمایا 24ویں پارے میں ادفع باللتی ہی احسن، فرمایا برائی کو اگر تم نے دور کرنا ہے تو برائی سے نہ کرو، اچھائی سے دور کرو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جو تیرا دشمن ہے وہ بھی تیرا دوست بن جائے گا اگر تو برائی کو اچھائی سے دور کرے گا۔ اگر تو برائی کو برائی سے دور کرے گا، اس نے تھوڑی زیادتی کی ہے تو زیادہ کرے گا، تو نتیجہ رسوائی ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میں یہ صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بہت ہی خوبصورت چھوٹا سا واقعہ یاد آیا، حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ اس آیت کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ کیسے لوگ تھے قرآن پہ عمل کرنے والے۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جمعے کی نماز کے لیے روانہ ہوئے۔ جمعے کا ان کا ایک خاص لباس ہوتا تھا، جیسے ہمارے یہاں بھی ہم کوشش کرتے ہیں جمعے والے دن اچھا لباس پہنے، وہ بھی جمعے والے دن بڑا ایک اچھا عمدہ بہترین جبہ پہنا، اور جب جانے لگے تو کوئی ہاتھ چلو دوبارہ دھو لے، تو باندی سے کہا کہ پانی لے آؤ۔ وہ جناب لوٹا لے کر آئی پانی کا، اور قریب جو آئی تو اس کے ہاتھ سے لوٹا چھوٹ گیا، نیچے کیچڑ بنا کچی زمین تھی، سارا جبہ شریف کیا ہو گیا، ستیہ ناس ہو گیا۔ ظاہر بات ہے ایسے موقع پہ غصہ تو آتا ہے، اب یہ تو نہیں کہ غصہ آیا ہی نہیں، غصہ تو آتا ہے، لیکن وہ باندیاں بھی جو تھی نا وہ قرآن کو جاننے والی تھیں۔ آج تو ہم سارے علم پڑھ لیتے ہیں، افسر بن جاتے ہیں، قرآن کی طرف کبھی گئے ہی نہیں، قرآن مجید کا پتہ ہی نہیں ہوتا، تو باندیاں بھی قرآن کو جاننے والی تھی۔ جب ہی لوٹا گرا نا حضرت کے سارے کپڑے ہوئے خراب، حضرت نے تھوڑا غصے کے ساتھ دیکھا نا، ابھی کہا کچھ نہیں، باندی نے پھٹکا والکاظمین الغیظ، والکاظمین مومن تو ہوتی جنتی تو ہوتی ہوا جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ حضرت اسی کوٹ بھر لیا دبا لیا، جب دبا لیا نا اندر سے تو غصہ ہے، پھر کپڑے کو دیکھ رہے ہیں، وہ کہتی جی والعافین عن الناس، جنتی آدمی تو لوگوں کو معاف کرتے ہیں، حضرت نے کہا جا معاف کیے، چلتے چلتے کہنے لگی واللہ یحب المحسنین، میرا معاف ہی نہیں احسان بھی کرتے ہیں۔ فرمایا جا میں نے تجھے اللہ کے نام پہ آزاد کیا ہے۔ تو قرآن مجید وہ پڑھتی گئی اور حضرت اس پہ عمل کرتے گئے۔ ایسا ہو بندہ کہ جب اللہ کی آیت سامنے آئے تو بس بندہ عمل کرنے والا ہو جائے۔ جیسے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کان وقافا عند کتاب اللہ، عمر چاہے جتنے بھی جذباتی کیوں نہ ہو، آگے بندہ آیت پڑھ دینا تو فوراً عمر رک جایا کرتے تھے۔ عمر کے روکنے کی ایک ہی صورت تھی کہ ان کے سامنے
اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیت پڑھ دو۔ ہمارے ایک دوست تھے، ان کی زلفیں بڑی لمبی تھی، کندھوں سے بھی آگے۔ ان کے بھائی مجھے کہتے تھے یار اس نے سمجھا تھکے ہیں، یہ جناب مننا نے کوئی تسی سمجھاؤ اتنی لمبی ہے زلفاں۔ میں نے کہا تھوڑی نہیں مننا، میری کتنے من سی؟ چلو میں نے کہا سمجھاؤں گا لیکن کوئی دلیل مجھے پہلے ڈھونڈنے دو پھر۔ وہ ایک دن حدیث ہم پڑھ رہے تھے تو بڑی زبردست دلیل آئی تھی۔ ایک خویرم ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم العبد الخویرم لولا طول الجمۃ، یہ خویرم بڑا چنگا بندہ ہے، ذرا زلفہ چھوٹیاں کرا لو یار۔ وہ حالانکہ انہوں نے کافی دن پہلے مجھے کہا تھا، مجھے فوراً وہ یاد ہے، میں اس نے بھائی نے کہا میں کہا آج شامی میں سمجھاتا ہوں۔ وہ پھر میں نے وہ حدیث سنائی اس کو، میں نے کہا یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اسی دن جا کے کٹا دی تھی۔ اگر نبی پاک جو فرما رہے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ ہر کام کا ایک حد ہے نا، حد سے جب بڑھ جائے تو پھر نہیں، اور اللہ رسول کی بات سامنے آ جائے بندہ فوراً عمل کے لیے تیار ہو جائے، یہ مومن کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوبارہ ترجمہ سنیں۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور جلدی کرو مغفرت کی طرف جو تمہارے رب سے، وَجَنَّةٍ، اور جنت کی طرف، عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین جیسی ہے، اعدت للمتقین، تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے، الذین، وہ لوگ، ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء والضراء، خوشی میں اور تکلیف میں، والکاظمین الغیظ، اور پینے والے ہیں غصے کو، والعافین عن الناس، اور معاف کرنے والے ہیں لوگوں کو، اللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔